ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو۔ 2011 کی بات میں بتا رہا ہوں، امریکہ کی ایک نیوز رپورٹر عورت افغانستان کی رپورٹنگ پر موجود تھی، انگریز عورت ہے۔ اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں افغانستان میں تھی، اس وقت نیٹو کی فوج وہاں پر تھی، جو لڑائیاں چل رہی تھی 20 سال تک۔ رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی خاتون کہتی ہے، ایک دن شام کو میں رپورٹ کرتے ہوئے آ رہی تھی، دو فوجی جو نیٹو فوجی تھے، انہوں نے مجھے اکیلا پا کر پکڑ لیا اور جھاڑیوں کی طرف لے گئے، میری عزت لوٹتے۔ اسی اثنا میں دو مسلمان نوجوان نظر آئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے، انہوں نے آ کر آواز پکارا کیا اور فوجی وہ بھاگ کر چلے گئے۔ عورت کو چھوڑ دیا، کپڑے پٹے ہوئے تھے، یہ دونوں مسلمان نوجوان اس خاتون کو اٹھا کر لائے۔ یہ عورت کہتی ہے، بچپن سے میں مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی، بچپن سے ہمارے دماغ میں یہی بات ڈالی گئی تھی کہ یہ عزتوں کے لٹیرے ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں مسلمان۔ میں ڈر گئی، وہ فوجی تو اچھے تھے، یہ دو مسلمانوں کے حدیں چڑھ گئی۔ یہ دونوں نوجوان مجھے لے کر کے آئے اور ایک کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بند کر دیا، اندر نہیں آئے۔ کمرے میں بند کرنے کے بعد جیسی رات ہوئی، دونوں نے آدھا دروازہ کھولا، کھانے کا برتن اندر کیا اور کپڑے مجھے دے دیے اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں بھوکی تھی، کھانا کھا چکی اور کپڑے بھی بدل لیے۔ دوسرا دن آیا، برابر کھانے کے وقت آدھا دروازہ کھلتا، کھانے کا برتن اندر دیا جاتا، لیکن اندر کوئی نہیں آتا۔ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، 2 دن تک وہاں رہی۔ 2 دن کے بعد میری ایمبیسی کے لوگ آئے، سفارت خانے کے لوگ، جس ملک کی وہ رہنے والی، اس کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو باہر نکالا اور سفارت خانے لے گئے۔ اور اس خاتون سے سفارت خانے کے ذمہ داروں نے کہا، ان دو نوجوانوں کا محترمہ آپ شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو بچایا اور عزت کے ساتھ رکھا اور ہمیں آ کر کے اطلاع دی کہ ہمارے پاس تمہارے ملک کی ایک خاتون موجود ہے، اسے صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے، میں حیرت میں ان نوجوانوں کو دیکھتی رہ گئی جو ابھی بھی آنکھیں نیچے کھڑے تھے، میری طرف دیکھا بھی نہیں، اور میں شکریہ ادا کرنے کی بھی اندر اپنے طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کے متعلق دماغ میں کچھ اور خیالات تھے۔ وہ خاتون کہتی، ایک حادثہ تھا میرے ساتھ ہو گیا، لیکن جب وہ اپنے ملک لوٹی امریکہ تو پھر سارے لوگوں کے درمیان میں وہ اعلان کر کے لکھتی ہے، میں اپنا یہ واقعہ لکھنے کے بعد سارے لوگوں میں اناؤنس کرتی ہوں کہ آج میں پھر سے اسلام کو قبول کر رہی ہوں، اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر۔ وہ خاتون کہتی ہے، 2 نوجوانوں نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا، ان کے اخلاق نے مجھے سمجھا دیا جو دنیا بھونکتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، نوجوانوں، میلاد کا موسم آئے تو تم حضور کے ترجمان بن کر دنیا کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے۔ یہ تو ان پاکھنڈیوں سے سن کر کے فیصلے کر رہے ہیں کہ حضور کے بارے میں گستاخوں سے اور کتوں سے سنتے ہیں، کاش تمہارے اخلاق بتاتے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی کبھار لوگ سیکولر بننے کے چکر میں نام بھی بدلنے لگ گئے ہیں۔ پوچھا نام کیا ہے؟ راجہ ہے، راجہ نام ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بھی ببلو، پتہ ہی نہ چلے ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ کامن بننا ہے، سیکولر بننا ہے، بہت سارے لوگ خواہش بھی یہی رکھتے ہیں، ہم دکانوں کا نام، بزنس کا نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں، ویسا رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز، تم چھپ چھپا کر کے یہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچانتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت ہے؟ حضور کا غلام کہہ کر دنیا پکاری، دقت کس بات کی؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ دنیا ہمیں نبی پاک کا غلام کہہ کر پہچاننے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت ہو کیا سکتی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ تم سیکولر بننے کے چکر میں اپنے آپ کو ایسا بنا رکھے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اخلاق ایسے بنا لو
کہ تمہیں تمہارے نام پوچھ کر، تمہارے باپ کا نام پوچھ کر لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں.